مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ مقامات مقدسہ۔ کونین کے والی، فرشتوں کے آقا، معراج کے دولہا، رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینی، آقا سے عرض کرنا ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا ہے، اس کا کتنا آقا آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیا، آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں خیر الانام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام۔ وہ سبز گنبد جس کو دیکھنے کی تمنا زندگی پر رہی، وہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا سبز گنبد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، ہے یہ احسان احسان مدینے والے۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گر، بار بار آتے نہ یوں، بار بار آتے نہ یوں، جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں، جبریل سدرا چھوڑ کر۔ بہت خوبصورت بات ہے، جب سمجھ آ جائے گی نا تو اس شعر سے اور محبت اور نبی پاک سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ فرسٹ ملاقات، ویری فرسٹ میٹنگ جو جبریل امین سے نبی پاک کی ہوئی، وہ 40 سال کی ایج مبارک میں ہوئی، 40 سال کی عمر مبارک میں ہوئی۔ اچھا کتنی بار آئے؟
23 سال پہلے کیلکولیٹ کرتے ہیں 23 سال کتنا عرصہ بنتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی ملاقات ہوئی 40 سال کی عمر میں. دنیا سے پردہ فرمایا نبی پاک نے 63 سال کی عمر میں. ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں ذرا بتائیے؟ 365. 10 سال میں کتنے ہو گئے؟ 3650 ایوریج. ٹھیک ہے, 3650 ملٹیپلائی بائی 2 کر دیں, 20 ایئرس 7300 دن ہو گئے. پھر 3 سال کے مزید 1000 دن پلس کر لیں تو اپروکسیمیٹلی نبی پاک نے 8300 دن جبریل امین سے پہلی ملاقات کے بعد اس دنیا میں عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا, اب کتابیں پڑھیں. علماء نے قصص الانبیاء میں لکھا کہ حضرت جبریل امین ہر نبی کے پاس آئے. کسی نبی کے پاس 10 بار, کسی کے پاس 20 بار, کسی کے پاس 100 بار, کسی کے پاس 300 بار. نبی پاک سے ودن, یاد رکھیے گا, 8300 ڈیز تھے, اس کے اندر 24,000 بار تشریف لائے. 24,000 ٹائم حاضری دی. اب اگر کیلکولیٹ کریں تو ایوریج روزانہ 3 بار سے زیادہ سدرۃ المنتہا سے آتے تھے. یہ کیا وجہ تھی؟ سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں وجہ یہ ہے بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر ان کو مزہ ہی نہیں آتا تھا. نبی پاک سے ملاقات کیے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا. ایک بار محبوب پاک کو دیکھ لیا, پھر دیکھنا ہے, پھر دیکھنا ہے. سدرۃ المنتہا سے کیوں آتے تھے؟ تو بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر پاکا کے قدموں میں آ جاتے. تو اے غلاموں جو مدینہ منورہ میں موجود ہیں, ذرا غور کیجئے, یہ وہ دربار ہے جبریل امین سدرہ چھوڑ کر آتے تھے اور اتنی بار آتے تھے. تو پھر ہم کیوں نہ یہاں آنے کو تڑپیں, اور جو آ گئے ہیں وہ کیوں نہ فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں کس مبارک جگہ پہنچایا ہے. اب اس شعر کو سنیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا گر بار بار آتے نہ یوں بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر اور ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ آتے ہیں حسن وہ لوگ جو مرے ہوئے تھے ان کو زندگی ملتی ہے کہ جب وہ مدینے آتے ہیں. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ آتے ہیں حسن. اور پھر آگے لکھتے ہیں جی کے مرتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. یہاں سے جائیں تو ایسا لگتا ہے بندہ ہی مردہ ہو گیا ہے, اور جیسے مدینے میں کوئی آئے تو ایسا لگتا ہے زندگی مل گئی ہے. کیا خوبصورت بات پہلی لائن میں کی, اور اسی سے انداز سے کنیکٹ کر کے دوسری لائن میں کیا خوبصورت بات کی ہے. ذرا غور سے سنیے گا. سبحان اللہ. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ آتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو
جو جاتے جی کے مرتے ہیں، جو جاتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے آقا در تمہارا چھوڑ کر۔ شام کا وقت ہے اور تصور کریں کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آقا سے دیدار کی بھیک طلب کر رہے ہیں۔ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے۔ سدرات المنتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، سدرات المنتہا عرش باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا۔ آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار بڑا چائے ویکھن دا، بڑی حسرت ہے زیارت دی، کتھے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں
سرکار آ جائے تیری یاد بڑا تڑپاندی ہے لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دیدنو حسرتاں نے بڑیاں آ میڈا ڈھولا کراں بیٹھ زاری میں مکدی مکاواں تجھ تے او میں ہاری حکیماں طبیباں دے بس دی گل نہیں سونیا حکیماں طبیباں دے بس دی گل نہیں میرے مرض دا اور کوئی بھی حل تو آ کے بھی کھا جا اے صورت پیاری میں مکدی مکاواں تجھ تے او میں ہری آقا آ جائیے آقا آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ یاد رہے کہ یہاں تو ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پی لیتے ہیں، جتنا چاہیں اتنا پی لیتے ہیں، مگر ایک پیاس وہ ہوگی جو قیامت کی پیاس ہوگی، اور وہ پیاس وہ ہوگی کہ بندے کی پیاس بجھے گی نہیں، سورج سوا میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ یہاں تک علماء نے لکھا کتابوں میں کہ لوگ اپنے سویٹ کے اندر، اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اتنا پسینہ نکلے گا اور زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی۔ مگر اس دن ایک ایسا پانی بھی ہے، ایک ایسا حوض بھی ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو ایک بار اس شربت کو پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، اور وہ شربت ہے حوض کوثر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پیش فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں۔ مگر ایک حدیث پاک جو درود پاک کی فضیلت میں نے آپ کو سنانی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر میں کیسے پہچانوں گا اپنے امتیوں کو؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا، ریکگنائز کر لیں گے نبی پاک، پہچانیں گے کہ یہ مجھ پر کثرت سے دنیا میں درود پڑتا تھا۔ تو سبحان اللہ، گویا ان کی پریورٹی لائن ہوگی، انہیں جلدی پانی پلا دیا جائے گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دن کوئی اور آسرا نہیں ہے، نبی پاک ساقی حوض کوثر بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر، سبحان اللہ، میں ایک مشورہ بھی دوں گا کہ جب زمزم پیا کریں نا، زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو خاص طور پہ جب زمزم پی رہے ہوں، سامنے گنبد خضرا ہو، یا زمزم پیئیں سامنے کعبہ ہو، تو دل کی کیفیت بھی عجیب ہوتی ہے، بندہ اس وقت دعا بھی دل سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شعر اگر یاد آ جائے نا، بہت پیاری بات کی، تیرے صدقے ایک بوند بھی بہت ہے تیری، آئے ہائے آقا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بھی بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، اس دن اچھوں کو جام مل رہے ہوں گے، آقا ایک بوند بھی مل گئی تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ نیت ہو دل میں کہ یا اللہ یہاں مکہ مدینے میں زمزم پلایا، اب محشر کے دن نبی پاک کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر بھی نصیب فرما۔ اب نیت کریں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اور بالخصوص جو مدینہ منورہ میں ہے، یہ تو جگہ ہی یوں سمجھیے درود و سلام پڑھنے والی ہے، تو کم از کم 1000 بار ایٹ لیسٹ ڈیلی 1000 ٹائم درود پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ بہت تھوڑی دیر لگتی ہے، 20 25 30 منٹس میں ہو جاتے ہیں۔ اب بہت مختصر درود بھی ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ تو یہ اگر 1000 بار پڑھ لے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جس کا مضمون ہے کہ جو دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں
یعنی مرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنا جنت میں مقام دیکھ لے گا. تو اتنی خوبصورت فضیلتیں ہیں. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ کو مدینہ منورہ ہی کی ایک عظیم شخصیت کی کچھ باتیں بتانی ہیں, انہی کے بارے میں کچھ سننا ہے. ایک بڑی مشہور شخصیت ہے, آپ سبھی ان کو جانتے ہیں, اور خاص مدینہ شریف سے ان کا تعلق, اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایسا گہرا کنیکشن تھا, ایک ایسی وارفتگی تھی. میری مراد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوئے اور وہیں قبیلے میں مقیم رہے, اور سن 6 ہجری میں اپنے قبیلے بنی دوس کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور ہر چیز سے قطع تعلق کر کے بس نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. یعنی گویا وقف مدینہ ہو گئے. اب کوئی نہ گھر تھا, نہ کوئی جو سمجھے کسی قسم کا کوئی ان کا ٹینشن نہیں تھا. اب یہ تھے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں, یاد رہے یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. جو ہم اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھتے ہیں, یہ سیدنا ابو ہریرہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے, اور اصحاب صفہ میں سے مشہور ترین صحابیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف جو ہے وہ سیریا دمشق میں الحمدللہ مجھے حاضری کا شرف ملا ہے. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا کیا پیارا انداز تھا کہ یہ ایک بار اپنا واقعہ خود ہی بیان کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ آپ ذرا اس سے یہ بھی خیال کیجئے گا, جب اصحاب صفہ پر جائیں نا تو صحابہ کرام وہاں کیوں بیٹھتے تھے. Why they are sitting over there on that bench? Because وہ وہاں بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین سیکھنا چاہتے تھے, اسلام کی معلومات لینا چاہتے تھے. فیملیاں بھی نہیں تھی, گھر بار بھی نہیں تھا. صحابہ صفہ وہ لوگ ہوتے جن کا گھر بار نہیں ہوتا تھا, فیملی نہیں ہوتی تھی, ان کی تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی تھی. جس کی شادی ہوتی تھی یا فیملی مل جاتی وہ چلا جاتا تو کوئی اور ایڈ ہو جاتا. بعض اوقات لباس بھی کمپلیٹ, یعنی صرف ستر چھپانے کا لباس ہوتا, اوپر کی چادر بھی نہیں ہوتی تھی. کھانا بھی نہیں ہوتا تھا. کچھ صحابہ آتے تھے, کھانا پیش کرتے تھے, وہ کھانا کھا لیتے. اب ذرا غور کریں کہ ان صحابہ میں کتنا علم دین کا جذبہ تھا کہ کھانا پینا کپڑے سب کی شارٹیج, مگر یہ پڑے رہتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اتنا ڈیفیکلٹ ٹائم گزارا, اتنا مشکل وقت گزارا کہ ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی بھوک لگی ہوئی تھی مجھے. اصحاب صفہ پہ جائے نا تو ان صحابہ کی غربت, ان کے فقر و فاقہ کو یاد کیا کریں, اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اتنا بھوکا تھا کہ میری پیٹ جو ہے نا وہ قبر سے لگ گیا تھا. ویری مطلب کہ بہت بھوک لگی تھی. اچھا اب کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور اس امید پر بیٹھا تھا کہ کوئی گزرے گا اور مجھے کچھ کھلا دے گا. بالکل راستے میں بیٹھ گیا. ابھی یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرے. میرے آقا نے دیکھا سیدنا ابو ہریرہ کو. آقا تو دل کے حالات جانتے ہیں. دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ اے ابو ہریرہ میرے ساتھ میرے گھر چلو. آقا گھر تشریف لے گئے. گھر لے گئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب وہاں پہنچے تو اب گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے. گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو کچن تھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو گھر تھا, وہاں کھانے پینے کا یہ عالم تھا کہ مہمانوں کو کھلانے کے لیے بعض اوقات کھانا نہیں ہوتا تھا. آج ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں, آج ہماری کبرڈز بھری ہوتی ہیں, ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے ہوتے ہیں, پھر بھی ہم موڈ آف ہوتا ہے, پھر بھی تھوڑی ارننگ کم ہو جائے تو ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں. کونین کے والی کا گھر یہ تھا کہ بعض اوقات خود بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا. بہرحال اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, تو کہا حضور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صحابی دودھ کا پیالہ دے گئے ہیں, پیالہ دودھ کا تحفے میں دے گئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کے آقا ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اور تمام اصحاب صفہ کو لے آؤ. اب وہ 70 کے قریب صحابہ تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بھوکا تھا, ایک ہی دودھ کا پیالہ, only one bowl of milk over there, اب میں اکیلا ہی پی لیتا. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آرڈر تھا, پیارے آقا نے فرمایا تھا. کہتے ہیں میں گیا بلا کے لے آیا, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ 70 کے 70 بھوکے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھوک نہ ہو, کھانا کھا کر آئے ہوں, سب اسی حالت میں تھے. سب کو بلا لیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ ہی سے فرمایا اے ابو ہریرہ پیالہ لو, سب کو باری باری پلاؤ. اب ذرا غور کریں, جس کو بہت بھوک لگی ہو اسی کو کہا جائے دوسروں کو کھانا کھلائیں تو اور مشکل ہو جاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے آقا کا آرڈر تھا, نبی پاک نے فرمایا تھا, میں ایک ایک صحابی کے پاس جاتا, وہ صحابی بسم اللہ شریف پڑھتے, پیٹ بھر کر دودھ پیتے. دوسرے کے پاس جاتا, وہ بھی اسی طرح کرتے. میں دیکھتا رہا, لوگ پیتے رہے. کہتے صحابہ نے دودھ پی لیا, پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. مجھے بھی بھوک لگی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم پیو. کہتے میں نے تو منہ لگایا بسم اللہ شریف پڑھ کے اور پیٹ بھر کے کیا, پنجابی میں کہتے ہیں رچ کے پیا.
اچھا پی لیا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے پھر منہ لگایا پھر پیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ایک بار اور پیو. کہتے تیسری بار بھی پیا. جب چوتھی بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو, میں نے کہا اب جگہ نہیں ہے, اب فل. اب نبی پاک علیہ السلام نے وہ پیالہ مبارک لیا, بسم اللہ شریف پڑھی, اور سرکار علیہ السلام نے وہ دودھ نوش کیا, اور میرے آقا پورا دودھ نوش فرما گئے. اب پیالہ خالی ہوا. اس سے پہلے پورا باؤل پورا پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. میرے بیٹے اسلامی بھائیو, یہاں یہ معجزہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت بھی پتہ چل رہی ہے اصحاب صفہ کے بارے میں. یعنی یہاں نبی پاک کا کمال بھی, عشق رسول بڑھتا ہے جب یہ سنتے ہیں, ساتھ ساتھ سبق ملتا ہے کہ یہ کون تھے. دے آر فرینڈز آف رسول اللہ, یہ صحابہ تھے نبی پاک کے, کونین کے والی کے صحابہ ہیں, مگر کھانے کو نہیں ہوتا تھا, مگر دے آر ہیپی, وہ پھر بھی خوش ہوتے تھے, پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوتے تھے. اور آج ہم تھوڑی سی ڈیفیکلٹی میں آ جائیں, تھوڑا پیسہ کم ہو جائے, جاب چھوٹ جائے, ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا, اتنا ٹینشن پال لیتے ہیں, لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں میرا اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جلد بازی نہ کریں, ٹینشن نہ لیں. مجھ سے اور آپ سے وعدہ ہے رزق کا, موت اور رزق, اس کا ٹائم, اس کی ٹائم لمٹ بھی لکھی ہے, رزق کی کوانٹٹی بھی لکھی ہے. اللہ کریم ہمیں بھی مصیبتوں اور پریشانیوں پہ صبر نصیب فرمائے. آخری بات, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے, اتنا بڑا یہ دین کا کام ہو رہا ہے. دعوت اسلامی دنیا کے 200 کے قریب کنٹریز میں اپنا میسج پہنچا چکی ہے. اللہ کی رحمت سے 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں. دعوت اسلامی کے کروڑ روپے کے اخراجات ہیں. تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ, اپنا عطیات, اپنے فطرے میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کے ایک بڑا فگر دعوت اسلامی کو دیں تاکہ یہ تنظیم اور آگے بڑھے. دیکھیں ہمارا میسج یہی ہے, کبھی والدین کا ادب سکھا رہے ہوتے ہیں, کبھی والدین کو بچوں کی تربیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے, کبھی قرآن کی بات, کبھی حدیث کی بات, کبھی سنتیں سکھائی جا رہی ہیں. آپ سب چاہیں گے کہ یہ میسج آل اراؤنڈ دا ورلڈ پہنچے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنا تعاون اگر کرتے ہیں تو زیادہ کر دیں, نہیں کرتے تو ضرور کریں, تاکہ یہ قطرہ قطرہ بڑھتا رہے گا اور یہ سمندر بن کر اس انشاءاللہ کاروان کو چلاتا رہے گا. مدینہ منورہ کی فضاؤں میں اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت بھی عطا فرمائے اور ہمیں اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے. مقامات مقدسہ, مقامات مقدسہ.